السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ تمام بخیر وفیت سے ہوں گے۔ تو آج 14 اگست ہے اور 14 اگست 1947 جو گزر چکی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو اسی طرح دنیا میں سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی ہے وہ ہندوستان سے جو مسلمانوں نے پاکستان کی طرف کی ہے، تو تاریخ میں اس کا بھی ایک نام ہے۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہ ہے کہ اس ہجرت کے اندر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہ پہنچے تو نبی علیہ السلام کا مدینہ شہر کے اندر دل نہیں لگتا تھا، تو بے چین تھے، پریشان تھے۔ ظاہری بات ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام کا پیدائش ہوئی، بچپن گزرا، جوانی کا کچھ حصہ گزرا، تو اس علاقے کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے شہر کے اندر دل نہیں لگتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے تو نے ہمارے دلوں کے اندر مکے کی محبت پیدا کی تھی، اللہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت پیدا کر دے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا بھی مدینے کے اندر ان کو بخار ہو گیا تھا، مکے کی یاد کے اندر۔ تو جب ان کا بخار اترا تو وہ مکے کی یاد میں شعر پڑھا کرتے تھے کہ وہ مکے کی گلیاں ہوتی، وہ مکے کے بازار ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اے مکہ شہر، تو بہت پاکیزہ ہے، میرا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے مجھے مجبور ہی اتنا کیا ہے کہ میں یہاں پہ جانے سے مجبور ہو چکا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا تصور کرو کہ ہجرت کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت میں پریشان بھی ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ جوانی کہاں پہ گزاری ہے، بچپن گزارا ہے، وہ سبھی کو چھوڑا ہے، تو وہ اسلام کی خاطر چھوڑا ہے، دین کی خاطر چھوڑا ہے۔ تو ذرا تصور کریں وہ 14 اگست 1947 جب لوگوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بچے چھوڑے، کئی لوگ بیچارے ایسے تھے کہ راستے میں ان کے ساتھ اتنا ظلم و جبر ہوا کہ وہ بیچارے کسی سکھ نے ان کی بچیوں کو اغوا کر لیا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی۔ تو یہ زندگی کے معاملات تھے۔ جب وہ پاکستان پہنچے، کسی کے پاس رشتہ دار نہیں تھے، اپنی اولاد پاس نہیں تھی، وہ ظلم و بربریت کی چکی میں پیستے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، تو ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزری ہوگی۔ تو یہ ایک لمبی داستانیں ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، جب اللہ اس کو کوئی خوشی دیتا ہے تو یہ پھر اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر بھی یہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یعنی کہ ہر حال کے اندر انسان مومن بندے کو اللہ اجر ہی دیتا ہے۔ تو یقیناً ہمارا ایمان ہے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑے تھے، ظاہری بات ہے وہ پاکستان میں آئے ہوں گے، کتنی مشکل ان کی زندگی گزری ہوگی، کبھی ہم اس کو پڑھیں اور تاریخ کو سوچیں تو پھر یہ معاملہ سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب و ناصر ہو۔ والسلام۔